جی السلام علیکم سر، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش یہ ہے کہ میں نے ایک وی لاگ بنایا حافظ طوطا اور چرواہے کی تربیت کے نام سے کچھ دن پہلے۔ اس پہ مجھے کچھ فون کال دوستوں نے اور کچھ نے کہا جی تم نے بہت ان کو آرمی کو کچھ کہہ رہے ہو یا اسٹیبلشمنٹ۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ پہلے تو سنتے تھے کہ جی کسی کو شریف آدمی کہیں تو وہ شریف آدمی صرف پی ٹی آئی کا ہی ہوگا اور جو حرامی ہوگا وہ صرف پی ایم ایل این کا ہی ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوتا سر۔ یہ جو ہے نا حفظ جو ہے نا، حفظ کا معنی ہے یاد کرنا۔ یاد کرنے کے معنی ہے لرننگ بائی ہارٹ، اسے انگلش میں کہتے ہیں۔ بندے نے جب چیز کو یاد کی ہو تو اس کو سوچ سمجھ کے کی ہو۔ اتنی ساری بات تھی اور میرے اوپر چڑھائی کر دی فون کر کے بھی کچھ دوستوں نے، اور کچھ نے کوئی ایک دو نے کمنٹس بھی کیے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے۔ از نتھنگ لائک دیٹ۔ کسی کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک لاجک کی بات ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے۔ جب آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں اس کو سمجھ کے یاد کرتے ہیں، اس کا جو ایکشن ہوتا ہے پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو قرآن پاک تو ایک ایسی کتاب ہے، تو عمل کی کتاب ہے۔ وہ تو صرف پڑھ کے تویز کرنے کی بک تو نہیں ہے، وہ تو عمل سے ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو یہ جو خاکی وردی والے ہیں یہ نوری ہیں نہ ناری ہیں، تو یہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ ایک تو یہ چھوٹی سی میں نے کلیریفیکیشن کرنی تھی۔ دوسری، میں نے ایک حامد میر کی کچھ دن پہلے کی نا، کچھ روز پہلے کہ انہوں نے کسی سیمینار میں اسپیچ کی ہے، یہ ذرا اس کی تقریر سنیں، ذرا آپ یہ دیکھیں ذرا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سچائی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا وہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے۔ عمران خان کو اس لیے لایا گیا کہ اس کو لانا نہیں تھا۔ یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا صاحب جو ہے انہوں نے 2011 سے کام شروع کیا تھا، لیکن 2018 میں عمران خان کو نہیں لانا تھا۔ 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار صاحب، اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض صاحب۔ اور اس میٹنگ میں بلایا گیا پتہ کس کو؟ شہباز شریف صاحب کو۔ اور شہباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا گیا جی، پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کی کیبنٹ میں کون کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کیبنٹ میں وہی ہوگا جس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جس کے بارے میں نواز شریف صاحب بتائیں گے۔ اب سر یہ دیکھیں، آپ نے یہ سپیچ سنی، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سپیچ سچ ہے، یہ سارا کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں، فوجی چار بیٹھ کے انہوں نے شہباز شریف کو بلایا اور اس کو کہا جی کہ تم نے رنج کر لی تھی، رنج کریں، مجھے آپ بتائیں ان کو آپ ڈفر کہیں نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ ان کو ڈفر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ کون سی جنگ لڑ لی انہوں نے جو انہوں نے آپریشن جبرالٹر سے لے کے آج تک پاکستان میں کون سی ایسی جنگ کی ہے جس سے انہوں نے فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں، سوائے اس کے کہ اپنے بندوں کے اوپر ہی جوتیاں مارنی، اپنے بندے پکڑ پکڑ کے دے دینے، ان کو ڈفر ہی کہیں گے۔ سر آپ کا جب کام ہی نہیں ہے، آپ کا یہ کام ہے ہی نہیں، آپ ایک خاص ماحول میں، پہلے بھی عرض کیا ہے، خاص ماحول میں لڑنے کے لیے ٹرین کیے گئے ہیں، اور آپ جب وہ کام کرتے ہیں تو آپ کی عزت ہوتی ہے۔ یہ جو آپریشن رد الفساد کہہ لیں یا سول گورنمنٹ کی جو آپ ہیلپ آ کے کرتے ہیں، یہ ساری چیز جو آپ کرتے ہیں اس سے آپ کی عزت بڑھتی ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ لیکن شکریہ بھی کون سا؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، بھائیوں کے شکریہ تو ادا نہیں کیا جاتا نا۔ ایک فیملی ہے، ہم ایک فیملی ہے، ایک فیملی میں بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، ایک نے پلمبنگ میں کیا ہوا ہے، کورس کیا ہوا ہے، ایک نے گارڈننگ میں کورس کیا ہوا ہے، وہ سارے ایک گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں، کوئی گارڈننگ کرتا ہے، کوئی پلمبنگ کرتا ہے، ایک نے ریسکیو میں کورس کیا، وہ آ کے ریسکیو کرتا ہے۔ سر یہ آپ کی جاب ہی نہیں ہے نا، یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو لے آئیں اور شہباز شریف کو لے آئیں اور عمران خان کو لے آئیں، یہ آپ کی جاب ہے ہی نہیں۔ اور جب بھی کوئی شخص اپنی جاب سے باہر نکل کے کام کرے گا، یعنی ایک جو لا کا پروفیسر ہوگا وہ جا کے سمجھانے لگ پڑے گا موچی کو کہ جوتی کیسے گاڑنی ہے، تو اسے ہم ڈفر ہی کہیں گے۔ ڈفر وہ شخص اس کو کہیں گے جو اپنے ڈومین سے باہر نکلے گا، اسے ڈفر ہی کہیں گے، کیونکہ وہ اگر عقل مند ہوگا تو اپنے ڈومین سے باہر نہیں جائے گا۔ بڑا سمپل سی بات ہے، وہ اپنے ڈومین سے باہر نہیں جائے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ کوئی اپنے اوپر پرسنل نہ لیا کریں، اور نہ ہی کسی کو دشمنی ہے۔ میرے فادر بھی جو ہے نا، وہ میرے چچا، دو چچا اور میرے فادر جو فوجی ہیں،
ٹھیک ہے، دوست بھی ہمارے بہت پیارے پیارے جو میرے بہت قریبی دوست ہیں وہ سارے فوجی ہیں، اور وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے 99% ایگری کرتے ہیں جو میرا پوائنٹ آف ویو. اب امین ہے نا، ہر شہر چوکے سے فوج نو کہتا نہ کیا کریں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، یہ ڈیوائڈ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. چیزوں کو پازیٹیو لینے کی کوشش کریں، چیزوں کو دیکھنے، ہر چیز میں سے ایک پازیٹیو چیز نکلتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ کچھ طبقہ پاکستان کیسا ہے، وہ ہر چیز میں سے نیگیٹیوٹی نکال لیتا ہے. آپ نیگیٹو چیزوں کے اوپر زندگی نہیں گزار سکتے. یو ہیو ٹو تھنک پازیٹیو. جب تک آپ پازیٹیو نہیں سوچیں گے آپ گرو نہیں کریں گے. ہر بندے پہ شک کرنا نہیں ہے، جھوٹ مارتا ہے، اس طرح نہیں کر سکتے. آپ کا پورٹ فولیو بن چکا ہوا ہے پاکستان میں، ایک پورٹ فولیو بن چکا ہوا ہے سیاستدانوں کا اور ڈپلومیٹس کا اور بڑے لوگوں کا، ماں باپ کا بن چکا ہوا پورٹ فولیو بچوں کے آگے کہ ساری زندگی پیو کرتا گرا ہے، شراب پیندا رہا یا نمازاں پڑھتا رہا. اسی حساب سے اس کو جج کیا جائے گا، اسی حساب سے اس کی فیملی کو جج کیا جائے گا، اسی حساب سے ہم نے فوج کو جج کرنا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تو یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن میں کرنا چاہ رہا تھا. دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے فوج کی بہت سی اچیومنٹ ہے، پاکستان کی فوج کی بے تحاشا اچیومنٹس ہیں، اور ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، ریکگنائز کرنا چاہیے، لیکن اپنی ڈومین میں رہ کے. اب آپ کو ڈومین کا بھی حساب لگانا پڑے گا کہ عدالتوں کی کہاں ڈومین ہے اور ان کی کہاں ڈومین ہے. اب پاکستان میں سیاستدانوں کا بھی ایک بہت بڑا قصور ہے کہ وہ اپنا آپ جا کے پیش کر دیتے ہیں، جا کے چیف جسٹس کو، کبھی جا کے پیش کر دیتے ہیں آرمی چیف کو. یار یہ ان لوگوں کے کام نہیں ہے. یہ کوئی اس ملک کو رن کرنا پولیٹیشین نے ہے. مجھے اس پوائنٹ پہ آج جس سیاست جس نقطے پہ پہنچی ہے نا، مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ افسوس ہو رہا ہے زرداری صاحب پہ، اور سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے نواز شریف پہ. اتنا اچھا موقع تھا سول سپریمیسی کا، اتنا اچھا موقع تھا کہ سارے کا سارا گوا لیا. کیوں؟ کیونکہ کرپشن ہے. اب ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے 5 گورنمنٹس جو ہیں، جن میں سے 3 نواز شریف کی، 2 بے نظیر کی، کرپشن چارجز پہ نکالی. جب آپ نے نکالی، اب آپ ان کو جب تک سزا نہیں دیں گے وہ انجام تک اپنے تک نہیں پہنچے گا. چاہے آج پہنچا دیں چاہے کل پہنچا دیں، نہیں پہنچے گا. پاکستان آگے نہیں چلے گا سر. پاکستان نہیں چل سکے گا. آپ جس کو مرضی لے آئے، یہ پاکستان نہیں چلے گا سر. اس طرح پاکستان چل ہی نہیں سکتا سر. کچھ صورتحال ہے ہی نہیں. اب پھر ان کو لا کے بٹھائیں گے، پھر ان کو یہ کریں گے، ان کو وہ کریں گے. نہیں، باقی مر گئے نا. یہ جو 60 سال کے جو بندے جو نیچے جو لوور لیڈرشپ ہے، ان کو گرو نہیں کرنے دینا آپ لوگوں نے. آپ نہیں چاہتے یہ گرو کریں. ان کا پاکستان نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ بیٹھے رہنا یہاں پہ. جنرل فیاض حمید ہمیشہ بیٹھا رہا ہے، باجوہ ہمیشہ بیٹھا رہا ہے، پروین سر ہمیشہ بیٹھا رہا ہے. ملک کا سوچیں. ملک، دس از ایکسپوئر. یہ میں بات کرتا ہوں ایکسپوئر یہ کہتا ہے کہ اپنے سے بڑا سوچوں. جب میں گھر کا سربراہ بن گیا، جب میں اپنے باپ کے ساتھ پہ تھا میں کچھ اور تھا، پھر میری شادی ہوگی میں کچھ اور تھا. اس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے. اب آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، آپ چیف آف سپریم کورٹ کے چیف ہیں، اب آپ پرائم منسٹر. آپ کی سوچ تسی اپنے بچوں کو دے جاندے یار. دیکھیں اس طرح نہیں ہوگا. آپ نے 5 گورنمنٹس پہلے اپنے ختم کی ہیں، ان کا حساب ہوگا تو ملک آگے چلے گا. ورنہ یہ کرتے رہے ایکسپیریمنٹ، یہ پاکستان ختم ہو جائے گا. تسی 10 ایٹم بنا لو. سب دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں بچتا جس میں انصاف نہیں ہو. انصاف ہی آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے. یہ قابل غور بات ہے تمام پاکستانیوں کے لیے. ورنہ جہاں برے مریں گے، اچھے بھی ساتھ مریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.